بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے کچھ تازہ ترین اطلاعات اور خبریں، کیونکہ اسلام آباد کا موسم ذرا تھوڑا سا سہما سہما سا ہوا ہے اور ہر طرف ایک ہی طرح کی گفتگو ہو رہی ہے اور سب کے سب ایک دوسرے پہ شک کر رہے ہیں، خاص طور پہ پولیٹیکل پلیئرز جو ہیں وہ شک کر رہے ہیں۔ مسلم لیگ نواز یعنی کہ جاتی عمرہ، اس کو شبہ ہے کہ اس کو ماموں بنایا جا رہا ہے، اور عمران خان صاحب کو شبہ ہے کہ عمران خان صاحب کو ماموں بنایا جا رہا ہے۔ زرداری صاحب مطمئن بیٹھے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نہیں، میں جو کچھ میرے ساتھ کمٹمنٹس ہیں وہ پوری ہو کر رہیں گی، اس لیے وہ آرام سے سکون سے بیٹھے ہیں۔ اور ان کے برخوردار بلاول بھٹو جو ہیں وہ امریکہ میں واشنگٹن میں اپنی ملاقاتیں کر رہے ہیں، دبا کے ملاقاتیں کر رہے ہیں اور اپنے لیے راستے ہموار کر رہے ہیں۔ شہباز شریف صاحب اقوام متحدہ کے جنرل اسمبلی سے خطاب کر چکے ہیں، پرائم منسٹر آف پاکستان، اور اب ان کی واپسی ہے۔ وہ آج لندن پہنچیں گے اور لندن پہنچ کے ان کی ملاقات ہوگی پرائم منسٹر سابق جو ہیں نواز شریف صاحب کے ساتھ اور اسحاق ڈار صاحب کے ساتھ، کیونکہ واشنگٹن سے جو کچھ چیزیں ان کو ملی ہیں اور نیو یارک میں جو ان کی ملاقاتیں ہوئیں، واشنگٹن میں امریکن ایڈمنسٹریشن سے جو کچھ ان کی ملاقاتیں ہوئیں اور اس میں جو کچھ طے ہوا، وہ ساری کی ساری باتیں وہ ڈسکس کریں گے جناب نواز شریف صاحب سے، اور ان کو اعتماد میں لیں گے، کیونکہ نواز شریف صاحب بھی اپنے طور پہ جوڑ توڑ کر رہے ہیں، ڈپلومیٹ سے مل رہے ہیں اور انٹرنیشنل پلیئرز کے ساتھ رابطے میں ہیں، اور شہباز شریف صاحب بنفس نفیس گئے ہوئے تھے امریکہ، جہاں ہم سے خطاب کیا، کچھ ملاقاتیں کی، اور اس کے بعد لندن میں ان کی یہ چیزیں اب وہ سم اپ کریں گے، کیونکہ ایک ہی مین ہے جی۔ ایک تو ہے کہ پاکستان میں عام انتخابات کب ہونے ہیں، اور دوسرا ہے کہ آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ یا پھر ایکسٹینشن۔ یہ اگلا جو ہفتہ ہوگا شروع منڈے سے، وہ کہتے ہیں جی کافی اہم ہفتہ ہے، اور اس ہفتے میں ایک اہم ڈاکومنٹ جو ہے وہ جنریٹ ہوگا، اہم دستاویز جو ہے وہ جنریٹ ہوگی، اور وہی دستاویز جو ہے وہ پاکستان کے مستقبل کے سیاسی منظرنامے کی خبر دے گی کہ وہ کیسا ہوگا۔ تو بہرحال سب سے پہلے تو ذرا کچھ چیزیں ہم ڈسکس کر لیتے ہیں کہ شہباز شریف صاحب واپس نواز شریف صاحب کے پاس آئیں گے، تو اس میں جی معاملہ یہ ہے کہ آرمی چیف کا معاملہ جو ہے وہ زیر بحث ہے، اور کچھ خبریں آ رہی ہیں، ایک اور خبر کے اندر سے خبر، ایک اور فارمولہ زیر بحث ہے، اور آپ کو یہ تو معلوم ہی ہے کہ ایک آخری جو فارمولہ تھا وہ تھا کہ مارچ تک، 31 مارچ 15 مارچ اس وقت تک جناب باجوہ صاحب کو ایکسٹینشن دے دی جائے۔ 6 ماہ یہ لگ بھگ بنتے ہیں، بلکہ 5 ماہ ہی بنیں گے، دسمبر، جنوری، فروری اور مارچ، یہ 4 مہینے بنیں گے اور 4 مہینے کی ایکسٹینشن دے دی جائے۔ اور اس دوران اگر یہ ایکسٹینشن ہو جاتی ہے تو ابھی جو پنڈتس ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس کے امکانات کم ہیں، لیکن وسٹ کم وسٹ وہ کہتے ہیں کہ جو چیزیں چل رہی ہیں، کیونکہ ایک طرف عمران خان صاحب کے ساتھ ملاقاتیں ہو رہی ہیں، تواتر کے ساتھ ملاقاتیں ہو رہی ہیں، اور اس میں پیغام رسانی کا کام بھی، کچھ پیغام رسانی اور کچھ ملاقاتیں ہو رہی ہیں، اور ان میں بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کو بھی تسلی دی جا رہی ہے کہ جناب آپ فکر نہ کریں، تسلی رکھیں، ذرا آہستہ آہستہ کھیر جو ہے وہ ٹھنڈی کر کے کھائیں، گرم کر کے نہ کھائیں، ورنہ منہ جل جائے گا اور ہاتھ کچھ نہیں آئے گا۔ دوسری جانب مسلم لیگ نواز جو ہے، جاتی عمرہ کے جو پلیئرز ہیں، پولیٹیکل پلیئرز، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی تک عمران خان صاحب کو لاڈلا قرار دے رہے ہیں کہ سسٹم کا وہ لاڈلا ہے، اور اس لیے ان کو ابھی تک کوئی تکلیف نہیں پہنچ رہی۔ یہ ایک بنیادی مسئلہ ہے کہ ان کو تکلیف نہیں پہنچ رہی، اور اب تک جتنے بھی تانے بانے بنے گئے، ان تانوں بانوں میں یہی تھا کہ عمران خان صاحب آج گئے یا کل گئے ٹیکنیکلی ناک آؤٹ ہو جائیں گے، یا گرفتار کر لیا جائے گا، جیل میں ڈال دیا جائے گا، ہاؤس اریسٹ کر لیا جائے گا، نظر بند کر لیا جائے گا، یہ ساری چیزیں وہ ساری ہو گئی ہیں فلاپ۔ اب ایک آخری تکیہ ہے، وہ ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان، چیف الیکشن کمشنر، کہ کیا وہ یہ بوجھ اٹھانے کے لیے تیار ہیں، یہ ہے معاملہ، تو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ بہرحال پھر جو ایک تجویز میں آپ کو بتا دوں، خیر وہ بعد میں بتاتا ہوں، تو آج ایک اور کام بھی ہو رہا ہے کہ رحیم یار خان جلسہ ہے، اور وہاں پہ عمران خان صاحب
اپنے اگلی تحریک کا جو اگلا فیز ہے اس کا بتائیں گے، اعلان کریں گے کہ اب ان کی تحریک کس شکل میں آگے بڑھے گی۔ یہ بتا دوں کہ وہ فل تیاریوں میں ہیں، بھرپور قسم کی تیاری کر رہے ہیں، کسی قسم کی کوئی کمزوری نہیں دکھا رہے، ان کو پیغامات موصول ہو رہے ہیں، وہ اپنی جگہ پہ، ان کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے وہ اپنی جگہ پہ، لیکن عمران خان صاحب جو ہیں وہ ملٹی ڈائمینشنل تحریک چلانے کے موڈ میں ہیں اور وہ خاموش نہیں بیٹھیں گے، اور جب بھی لوہا گرم ہوگا وہ اس پہ ٹوٹ پڑیں گے اور لوہے کو ٹکڑے ٹکڑے کرنے کی کوشش کریں گے یا پھر موڑ دیں گے۔ یہ چیزیں ہو رہی ہیں۔ رحیم جاخم میں ان کا جلسہ ہے اور اس لیے وہ آج انہوں نے ویڈیو پیغام بھی دیا اور انہوں نے کہا کہ جی میں ایک اہم حتمی اعلان کروں گا اگلے مرحلے کے لیے۔ تو اگلا مرحلہ ہمیں اندازہ ہے کہ کس نوعیت کا ہے، اس میں ملٹی ڈائمینشنل کثیر الجہتی حکومت پہ چاروں اطراف سے حملہ ہوگا، اور سیاسی حملے کی بات کر رہا ہوں۔ سیاسی حملہ کا چاروں طرف سے ہوگا، قانونی، آئینی اور جمہوری، یہ تین طریقے سے ہوگا اور ان کو گرانے کی کوشش کی جائے گی۔ لیکن اس کا ابھی تک اعلان کیا جائے گا اور انتظار کیا جائے گا کہ امریکہ سے شہباز شریف صاحب کیا لے کے آئے اور بلاول بھٹو صاحب اس کے بعد پہنچیں گے، وہ کیا لے کے آئیں گے۔ لندن میں نواز شریف صاحب شہباز شریف صاحب کے میں کیا طے پایا، اس کی ریزن ہے کہ اس ہفتے میں ایک توقع کی جا رہی ہے، اور وہ یہ توقع کی جا رہی ہے کہ آرمی چیف کا معاملہ اسی ہفتے یعنی کہ منڈے سے شروع ہونے والے ہفتے سے اس میں کوئی نہ کوئی حل نکل آئے گا اور سمری موو ہو جائے گی۔ جی ہاں بالکل سمری موو ہو جائے گی منڈے سے شروع ہونے والے ہفتے میں، سوموار کو ہو جائے، منگل کو، بدھ کو، جمعرات کو، جمعے کو، کیونکہ شہباز شریف صاحب مشاورت مکمل کر کے نئے آرمی چیف کے معاملے میں، ایکسٹینشن کے معاملے میں وہ پہنچ جائیں گے پاکستان۔ ایک تو یہ سمری میں، اب سمری میں کیا ہوگا یہ ہے اصل چیز، کہ سمری میں کیا ہوگا اس کا بھی میں آپ کو بتاؤں گا، لیکن جو میں آپ کو بتا رہا تھا تحریک کا، تو عمران خان صاحب نے رانا ثناء اللہ صاحب سے کہا ہے کہ جناب آپ اپنی فکر کریں، ہم آ رہے ہیں اسلام آباد، بھرپور تیاری کے ساتھ آ رہے ہیں اور ہمیں آئینے سے کوئی روک نہیں سکے گا۔ اور وہ اس بنیاد پہ کہہ رہے ہیں کہ پنجاب سے فورس مانگی گئی تھی اور خیبر پختونخوا سے 30,000 پولیس جوان مانگے گئے تھے، تو صوبہ پنجاب نے سوچ سمجھ کر پولیس دینے سے انکار کر دیا ہے، اور اسی طریقے سے خیبر پختونخوا بھی انکار کر چکا ہے یا کر دے گا۔ اس کی ریزن بڑی سالڈ ہے کہ یہ جو تحریک ہے، لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ ہے، یہ تو پورے صوبے میں، پنجاب میں بھی ہوگا، خیبر پختونخوا میں بھی ہوگا، تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ دونوں صوبے اپنی 30,000 کی نفری نکال کے اسلام آباد کے حوالے کر دیں اور خود ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیٹھ جائیں۔ اس پنجاب نے جواب دے دیا ہے کہ جناب ہم نفری نہیں بھیج رہے، پنجاب پولیس نہیں بھیج رہے، کیونکہ اپنے صوبے میں بھی امن و امان کا مسئلہ اسی وجہ سے ہوگا جس وجہ سے آپ مانگ رہے ہیں۔ ہاں البتہ پنڈی پولیس جو ہے وہ آپ کے ساتھ تعاون کرے گی، وہ ان کی کمانڈ میں نہیں دیا جائے گا۔ پنجاب راول پنڈی پولیس جو ہے وہ بھی اسلام آباد کے ماتحت نہیں کی جا رہی، بلکہ وہ آپ سے تعاون کرے گی، اور جہاں بھی ضرورت ہوگی، جو ایک طریقہ ہوتا ہے اپنی اپنی ڈومین میں رہ کے ایک دوسرے کے ساتھ کوآرڈینیٹ کر کے کام کرنے کا، وہ ہوگا۔ لہٰذا وہاں سے پولیس بھی نہیں آ رہی، اضافی نفری نہیں دے رہے۔ اب وفاق کا، رانا ثناء اللہ صاحب کا انحصار ہے رینجرز پہ یا پھر فوجی اور نیم فوجی دستے، ان پہ انحصار ہے۔ اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ سندھ پولیس بلوائی جا سکتی ہے، لیکن اگین سندھ کیا کرے گا، یہ چیزیں ہیں۔ گلگت بلتستان نہیں آ سکتی، کشمیر نہیں آ سکتی، یہی آپشن تھا، تو اس میں بھی آگے کیا جا رہا ہے۔ یہ ساری صورتحال ہے جی۔ اب آتے ہیں ذرا سمری کی طرف کہ سمری کیا ہونے جا رہی ہے۔ سمری متوقع طور پہ تین آپشن ہیں جی، اور زیادہ آپشن ہے نہیں۔ نمبر 1 یہ ہے کہ آرمی چیف کو ایکسٹینشن، نئے آرمی چیف، پہلا جو مرحلہ ہے وہ تو ہے کہ بہت ہی آئیڈیل کہ نیا آرمی چیف اپوائنٹ کر دیا جائے اور یہ سمری موو ہو جائے اور سمری پہنچ جائے، تو سپٹمبر کا آخری ہفتہ یعنی کہ اکتوبر کے پہلے ہفتے میں، 1 اکتوبر سے جو شروع ہوگا اس میں یہ اناؤنس کر دیا جائے۔ سمری اگلے ہفتے آ جائے گی اور اکتوبر میں اس پہ فائنل حتمی فیصلہ ہو جائے گا، اور وہ حتمی فیصلہ ہوگا جو لندن سے شہباز شریف، نواز شریف صاحب، اسحاق ڈار صاحب جو بھی طے کر کے آگے پیغام کنوے کریں گے۔
تو یہ ہوگا سمری میں پہلا ہے کہ نئے آرمی چیف آ جائیں، اور اگر ستمبر میں یعنی کہ اب اس وقت سمری موو ہوتی ہے اور نوٹیفیکیشن ہوتا ہے تو اس میں پھر نمبر 1 پہ لیفٹیننٹ جنرل عاصم منیر صاحب ہیں، پہلی پوزیشن ہے ان کی میرٹ میں، سینیورٹی میں نمبر 1 پہ. نمبر 2 پہ ساحر شمشاد مرزا صاحب ہیں. نمبر 3 پہ لیفٹیننٹ جنرل اظہر عباس صاحب ہیں. نمبر 4 پہ لیفٹیننٹ جنرل NDU نعمان صاحب ہیں جی. یہ 4 ہیں، اور 5ویں نمبر پہ لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید ہے. اب اس میں سمری اگر تو موو ہوتی ہے 3 کی تو پہلے 3 نام ہوں گے، لیفٹیننٹ جنرل عاصم منیر ہوں گے، لیفٹیننٹ جنرل ساحر شمشاد مرزا ہوں گے، اور لیفٹیننٹ جنرل اظہر عباس ہوں گے. اور اگر سمری موو ہوتی ہے 5 کی تو پھر اگلے 2 نام جو ہیں لیفٹیننٹ جنرل نعمان اور لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید وہ بھی انکلوڈ ہو جائیں گے. تو یہ 5 آفیسرز کی سمری موو ہو سکتی ہے. پھر ایک اور تجویز بھی ہے، ایک تو یہ ہے، دوسری تجویز یہ ہے کہ جناب باجوہ صاحب کو 6 ماہ کی ایکسٹینشن یا مارچ تک ایکسٹینشن دے دی جائے، اور مارچ تک ایکسٹینشن دینے کے بعد ایک ساتھ وائس چیف آف آرمی سٹاف کا تقرر کر دیا جائے. وائس چیف آف آرمی سٹاف یہ بالکل وہی ماڈل ہے جو کہ جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف صاحب کے زمانے میں ہوا تھا. وہ خود تھے اور جنرل کیانی کو انہوں نے وائس چیف آف آرمی سٹاف مقرر کر دیا تھا، اور اس کے بعد پھر فل آرمی چیف بن گئے تھے جنرل کیانی صاحب. تو یہ دوسرا ماڈل ہے جی کہ وائس چیف آف آرمی سٹاف آ جائے، اور وہ وائس آف چیف آف آرمی سٹاف کا مطلب ہوگا کہ اسی نے آگے جا کے اپریل میں آرمی چیف بننا ہوگا، اور اس سے پہلے یہ ہو جائے گا مارچ تک. اب وہ کہتے ہیں کہ مارچ تک ایکسٹینشن کا مطلب کیا ہے؟ مارچ تک ایکسٹینشن کا مطلب اس میں اب دونوں فری کین جو ہیں وہ ڈاواڈول ہیں، گورنمنٹ خاص طور پہ گورنمنٹ جو ہے وہ اس میں. اور اگر وائس چیف آف آرمی سٹاف اگر نیا آرمی چیف مقرر نہیں کیا جاتا ستمبر سے پہلے، یہ اس سمری میں 29 نومبر سے پہلے تو اس کا مطلب ہوگا کہ لیفٹیننٹ جنرل عاصم منیر صاحب آؤٹ ہو گئے ہیں، اور جب ایکسٹینشن ہوگی تو ایکسٹینشن ہونے کے بعد اس دوران عاصم منیر صاحب ریٹائر ہو جائیں گے. باقی جو ہیں جرنیل وہ برقرار رہیں گے. ان میں جنرل ساحر شمشاد مرزا لیفٹیننٹ جنرل ساحر شمشاد مرزا ہیں، لیفٹیننٹ اظہر عباس ہیں، لیفٹیننٹ نعمان ہیں، لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید صاحب ہیں، اور نمبر 5 پہ لیفٹیننٹ جنرل عامر ہوں گے. تو اس طریقے سے وہ ترتیب تھوڑی سی آگے پیچھے ہو جائے گی. تو اس میں لیفٹیننٹ جنرل عامر جو ہیں وہ ایڈ ہو جائیں گے، اور جنرل عاصم منیر مائنس ہو جائیں گے اگر وائس چیف آف آرمی سٹاف مقرر کیا جاتا ہے. پھر ایک اور تجویز ہے، اور وہ یہ ہے کہ وائس چیف آف آرمی سٹاف بھی مقرر نہ کیا جائے، اسٹریٹ فارورڈ ان کو ایکسٹینشن دے دی جائے، اور جب وہ ٹائم مکمل ہو جائے تو تب ایک ہی دفعہ نیا آرمی چیف لگایا جائے. یہ مختلف ہیں جی کہ فل ایکسٹینشن یعنی کہ دے کے اس کے بعد جب ٹائم آئے گا تو دیکھی جائے گی، فی الحال وائس چیف بھی نہ لگایا جائے. تو یہ اس وقت سیناریوز بن رہے ہیں جی، یہ ہیں منظرنامے. تو دیکھتے ہیں کہ کون سا آپشن لیتی ہے گورنمنٹ، لیکن اگلا ہفتہ ہوگا امپورٹنٹ اہم. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.